إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدنی علما حمد و ثنا تعریف و توصیف لائق و زیبا ہے اس وحدہ لا شریک احکم الحاکمین کے لیے جس کے ہاتھ میں سارے جہان کی بادشاہت ہے درود و سلام نازل ہو جملہ انبیاء اکرام علیہم السلام پر خصوصاً احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، پردہ نشین ماں اور بہنوں، ماہ رمضان کا 27واں دن گزر رہا ہے۔ بالکل ہی مہینہ ختم ہونے کو ہے۔ ہم نے کیا پایا اور کیا کھویا، اس کا احساس کرنے کی ضرورت ہے۔ ماہ رمضان المبارک کی آمد پر بہت سارے خوش نصیب ایسے ہوتے ہیں جو اپنے عقیدہ و اعمال کی اصلاح کے ساتھ اپنے آپ کو پورے طور سے
رمضان المبارک کے موسم بہار کے سمندر میں غوطہ زن ہونے کے لیے تیار ہوتے ہیں۔ بہت سے لوگوں نے اپنی اپنی بساط و وسعت کے مطابق ماہ رمضان المبارک میں اترنے والی اللہ کی رحمتوں میں نہایا بھی ہے، اس میں نازل ہونے والی برکتوں سے اپنے دامن کو بھرا بھی ہے۔ اس میں اللہ کی جانب سے مغفرت عامہ کے اعلان ہونے پر اپنی خطاؤں اور غلطیوں کی بخشش بھی کروایا ہے۔ روزہ رمضان کے آداب و احترام کرتے ہوئے اپنے آپ کو اسی طریقے میں ڈھالنے کی کوشش بھی کی۔ اللہ ہم سبوں کی ٹوٹی پھوٹی عبادتوں کو شرف قبولیت بخشے، آمین۔ رمضان المبارک کی آمد ہوئی، استقبال رمضان کے عنوان سے کوئی استقبالیہ جمعہ نہیں منایا گیا، لیکن ماہ رمضان کے آخری جمعہ کو عام طور سے الوداعی جمعہ منایا جاتا ہے۔ مگر یاد رکھیے گا، شریعت کی کوئی اصطلاح ہم اپنی جانب سے گھڑ نہیں سکتے۔ اللہ اس کے رسول کی جانب سے اگر اس کی اجازت ہے تو وہ کام کیا جا سکتا ہے۔ کتاب و سنت میں اس کا سراغ و ثبوت ملتا ہو تو اسے اسی نام سے بجا لایا جا سکتا ہے۔ چونکہ الوداعی جمعہ، رخصتی والا جمعہ، نہ قرآن میں اس کا تذکرہ ہے، نہ حدیث رسول میں اس کا ذکر ہے، نہ صحابہ کرام کے دور میں اس کا کوئی سراغ ہے، نہ اس کے بعد کے اچھے زمانے میں اس سلسلے میں کسی قسم کی رہنمائی ملتی ہے۔ اس لیے اگر کوئی بھائی، کوئی بہن آپ کے سامنے الوداعی جمعہ کا نام لے تو بڑے ادب و احترام کے ساتھ انہیں سمجھا سکتے ہیں کہ اس قسم کے نام لینے سے اجتناب کیجئے، پرہیز کیجئے، کیونکہ شریعت میں اس کا کوئی ثبوت نہیں۔ عام طور سے دیکھا جاتا ہے کہ الوداعی جمعہ کے نام پر مساجد میں بھیڑ جمع ہوتی ہے۔ جنہوں نے رمضان کا روزہ بھی نہ رکھا ہو، رمضان کے مہینہ تک میں فرض نمازوں کی عبادت کی جنہیں توفیق نہ ملی ہو، وہ الوداعی جمعہ کے نام پر ایک عید کا دن مناتے ہوئے اچھا خاصا کپڑا پہن کر کسی بڑی مسجد میں نماز پڑھنے کو تشریف لے آتے ہیں۔ چونکہ شریعت سے اس کا کوئی ثبوت نہیں ہے، اس لیے اس سے پرہیز کرنا چاہیے۔ رمضان کے جانے کا عام طور سے غم منانے کا اظہار ہوتا ہے۔ ایسا لگتا ہے کہ رمضان کے شروع سے لے کر یہ رمضان کے آخری جمعہ تک اتنی بندگی بجا لائی لوگوں نے کہ اب رمضان کے آخری جمعہ کے جانے پر رمضان کے چھوٹنے کا غم ستا رہا ہے، اور اس کے بعد رو دھو کر الوداع یا ماہ رمضان الوداع کا کر
وہ کچھ گاتے بھی ہیں، کچھ پڑھتے بھی ہیں اور کچھ اشعار بھی سناتے ہیں۔ اللہ لوگوں کو نیک سمجھ کی توفیق دے۔ رمضان کا آخری عشرہ چل رہا ہے اور بالکل ہی ختم کے قریب ہے۔ کچھ مسائل ہیں جنہیں یاد رکھیے۔ ایک سب سے بڑا مسئلہ ہمارے سامنے ہے کہ ہم انسان ہیں، لغزشیں اور غلطیاں تو ہوتی رہتی ہیں، عین حالت روزہ میں بھی غلطیوں کا ہو جانا یہ ممکنات سے باہر نہیں ہے، امکانی چیز ہے، بلکہ ہوتی ہی رہتی ہے۔ اللہ نے اور اللہ کے رسول نے صلی اللہ علیہ وسلم ان غلطیوں کے ازالہ کے لیے، روزوں کی صفائی اور ستھرائی کے لیے ہر مسلمان پر، چاہے امیر ہو چاہے غریب ہو، چاہے عورت ہو چاہے مرد ہو، چاہے چھوٹا ہو چاہے بڑا ہو، چاہے غلام ہو چاہے آزاد ہو، سب پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صدقۃ الفطر اور زکوٰۃ الفطر کو لازم قرار دیا ہے۔ اس کی دو وجہ بتائی گئی۔ طہرۃ للصائم من اللغو والرفث وتومۃ للمساکین۔ صدقۃ الفطر کی وجہ، روزہ دار سے اگر کسی قسم کی لغزشیں اور غلطیاں ہو گئی ہو تو اس سے صفائی ہو جاتی ہے۔ اور دوسری چیز کہ اسی بہانے مسکینوں کے لیے عید کے دن اچھا کھانا کھانے اور بنانے اور استعمال کرنے کا موقع فراہم ہو جاتا ہے۔ اس کو فرمایا وَطُعْمَةً لِّلْمَسَاكِينِ، مسکینوں کو کھانا کھلانے کے لیے۔ فطرہ یا فطرانہ یا زکوٰۃ الفطر یا صدقۃ الفطر ایک ہی عمل کے کئی نام ہیں۔ فطرہ یا تو افطار سے بنا ہے، جو رمضان کے مہینے کے خاتمے پر، روزہ کا زمانہ بیتنے پر اور افطار کا زمانہ شروع ہونے پر یہ عبادت فرض ہے، اس مناسبت سے اسے صدقۃ الفطر کہا گیا یا زکوٰۃ الفطر کہا گیا۔ ایک دوسری وجہ، کوئی آدمی کہتا ہے کہ بچے پہ روزہ فرض نہیں ہے، بوڑھا کمزور آدمی روزہ رکھ نہیں سکتا ہے، ابھی بچہ پیدا ہوا، عید کی نماز سے پہلے پہلے اس کی جانب سے بھی صدقۃ الفطر نکالنا کیا معنی رکھتا ہے اگر روزہ دار کے روزوں کی صفائی کے لیے زکوٰۃ الفطر کو فرض کیا گیا؟ اس کے جواب یہ دیا تھا زکوٰۃ الفطر یا صدقۃ الفطر فطرت سے بنا ہے۔ فطرت جبلت، انسان کی جس چیز پر فطرت ہوتی ہے، فطرت اللہ التی فطر الناس، یہ زکوٰۃ الفطر مال پہ فرض نہیں ہے، یہ انسان کے جسم و جان پر فرض ہے۔ تو اگر فطرت میں کسی قسم کی خرابی پائی جاتی ہے تو اس صدقۃ الفطر کے ذریعے سے اس خرابی کا ازالہ بھی ممکن ہے اور ان غلطیوں کی دوری کا بھی امکان ہے۔ چونکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر ایک پر اس فریضے کو عائد کیا ہے، اس لیے ہمیں اسے فریضے کی حیثیت سے انجام دینے کی کوشش کرنی چاہیے۔ یہ فطرہ فرض کب ہوتا ہے اور اس کے ختم ہونے کا وقت کیا ہے؟ عام طور سے دیکھا گیا مدارس والے بھی
پتہ نہیں کس بنیاد پہ اعلان کرتے رہتے ہیں اپنے زکوٰۃ، صدقات، خیرات اور فطرہ سب دے دیجیے. رمضان شروع ہوا نہیں کہ سب کی وصولیابی شروع ہو جاتی ہے. فطرہ رمضان کا مہینہ ختم ہوا، عید الفطر یعنی شوال کے مہینے کا چاند نظر آیا، تبھی وہ فطرہ فرض ہوتا ہے. یہ وجہ ہے اگر چاند کے نکلنے سے پہلے پہلے کسی کا انتقال ہو گیا اس کی جانب سے فطرہ نہیں نکالا جائے گا، اور چاند نکلنے کے بعد کوئی آدمی پیدا ہوا عید کی نماز سے پہلے پہلے پیدا ہو گیا اس کی طرف سے فطرہ نکالا جائے گا. تو فطرہ فرض ہوتا ہے چاند نکلنے کے بعد، اور اس کا آخری وقت رہتا ہے عید کی نماز سے پہلے پہلے. اگر آپ نے جان بوجھ کر پہلے فطرہ نکال دیا ہے تو آپ سمجھ لیے کہ وہاں صدقہ و خیرات میں کیا، آپ کو فطرہ پھر سے نکالنا ہوگا. ہاں، صحابہ کرام فطرہ کو 1-2 دن پہلے جمع کیا کرتے تھے، نکالا نہیں کرتے تھے. آدمی دلیل لیتے کہ صحابہ 2 دن پہلے تو نکال دیا کرتے تھے، تو نکال کر کے کسی کو دیتے نہیں تھے، بیت المال میں جمع کرتے تھے تاکہ وہاں سے پھر ضرورت مندوں تک پہنچایا جائے. اس لیے 1-2 دن پہلے جمع کرنے کے لیے لوگوں سے فطرہ وصول کیا جا سکتا ہے، پھر اسے نماز سے پہلے یا نماز کے بعد بھی بانٹا جا سکتا ہے. لیکن اگر کوئی آدمی خود ہی دینا چاہتا ہے اسے کسی بھی صورت میں نماز سے پہلے پہلے ادا کرنا پڑے گا. دونوں میں بنیادی فرق سمجھیے. آپ نے اگر کسی جگہ جمع کر دیا وہاں سے تقسیم ہوتا ہے تو وہاں تقسیم ہونے کی صورت اگر نماز عید کے بعد ہے تب بھی چلے گا، لیکن آپ نے پہلے جمع کیا ہے. اور اگر کوئی انسان یہ سوچتا ہے کہ بعد میں تو تقسیم ہونا ہی ہے، ہم بھی بعد ہی میں تقسیم کریں گے، پھر آپ کا فطرہ ادا نہیں ہوگا، عام صدقہ و خیرات میں جائے گا. دونوں میں فرق سمجھ لیجیے. فطرہ کس چیز سے نکالا جائے گا؟ عام طور سے انسان اپنی سہولت دیکھتا ہے، لیکن عبادت کو امر توقیفی کہا جاتا ہے. اصطلاح یاد رکھیے گا، امر توقیفی. اللہ اس کے رسول کے فرمان پر موقوف ہوتا ہے، جیسا حکم ملے گا ویسے کرے گا. تو امر توقیفی کیا ہے؟ اس زمانے میں بھی روپیے پیسے چلتے تھے، سونے کا سکہ ہو یا چاندی کی سکہ چلتا ہو، دینار و درہم کے چلنے کا رواج تھا. لیکن کسی ایک صحابی سے اس کا ثبوت نہیں ملتا کہ صدقۃ الفطر میں کسی نے دینار دیا ہو، کسی نے درہم دیا ہو. جس نے بھی دیا ہے وہ 1 سا غلہ دیا ہے، چاہے کھجور دیا ہو، چاہے پنیر دیا ہو، چاہے مکھن دیا ہو، چاہے آٹا جو دیا ہو، چاہے گیہوں دیا ہو. اس لیے علماء محققین کی نگاہ میں، بلکہ 4 اماموں میں سے 3 اماموں کے یہاں یہ بات پائے ثبوت کو پہنچی ہے کہ اگر کوئی آدمی غلہ کے بجائے پیسہ ادا کرتا ہے فطرہ میں تو اس کا فطرہ ادا نہیں ہوگا. تو فطرہ میں کیا دینا چاہیے؟ غلہ دینا چاہیے. اب اگر کوئی انسان لیتا، غلہ لیتا نہیں، بولے غلہ لینے والا کوئی نہیں ہے، بڑی آسان سی بات ہے. تو آدمی دینے والا اپنی سہولت سمجھتا ہے پیسہ دے کے ختم ہو جائے. اگر کوئی آدمی غلہ لینے کے لیے تیار نہیں ہے اس کا مطلب ہے وہ فطرہ لینے کے لائق بھی نہیں ہے. اسے فطرہ دیجیے مت. فطرہ کی وجہ کیا بتائیں گے؟ اغنوہ من السوال. عید کے دن مانگنے والے کو سوال کرنے سے بچا لیجیے. اس کی وجہ کھانا پینا ہو جائے، کسی کے سامنے دست سوال دراز نہ کر سکے. یہ ہماری کوتاہی کا نتیجہ ہے کہ ہم چیز میں اپنی عقلی گھوڑا دوڑاتے ہیں اور بس اپنے من کو سکون پہنچانے کے لیے ایک کام تو کر لیا نا. اگر علماء نے گنجائش رکھی ہے جہاں غلہ نہیں ملتا، جہاں پیسہ ہونے کے باوجود غلہ نہیں ملتا،
تو پیسہ دیا جا سکتا ہے وغیرہ ذالک. یہ کس طرح سے کچھ خاص وجہ بتلائی گئی، ورنہ فطرہ میں غلہ ہی نکالنا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کی سنت ہے. اس لیے فطرہ میں کوشش یہ کیجئے غلہ ہی نکالیے. بھائی اب اپنے سامنے اپنے علاقے میں قرب و جوار میں رشتہ داروں میں ایسے انسان کو پہلے ہی سے دیکھ لیجئے اور اچھا سے اچھا غلہ انہیں پہنچا دیجئے. عید کے موقع پر آدمی اچھا کھانا کھاتا ہے، باسمتی چاول بھی تو دے سکتے ہیں. کیا ضروری ہے کہ وہی کھانا جو عام طور سے کھاتے دے دیے؟ گنجائش ہے. لیکن اگر یہ سوچتے ہیں کہ کسی غریب و نادار کو اچھا کھانا کھلانے کے لیے ہم یہ دے دیں، اچھی بات ہے. ایک سا حجازی ہے اور ایک سا عراقی ہے. عراق والا سا ناپنے کا پیمانہ ایک پیالہ ہوتا، لکڑی کا بنا ہوا ہوتا تھا. عراقی غلہ، عراقی سا میں تقریباً 3.5 kg غلہ اڑتا تھا اور حجازی سا میں تقریباً 2.5 kg غلہ آتا تھا. پھر غلہ کے جسم کے چھوٹے بڑے ہونے کی بنیاد پر کمی بیشی ہو سکتی ہے. مکئی ڈالیے گا پھر اس میں کمی آئے گا، وزن اس کا ہلکا ہوگا. وہی چاول ڈالیے گا اس کا وزن زیادہ ہو جائے گا. علماء نے کہیں 2 کلو 600 گرام 700 گرام اور بعض محققین نے کہا کہ اس سے کم بھی تو ہو سکتا ہے. اس مناسبت سے 2.5 کلو غلہ ایک آدمی کی طرف سے صدقۃ الفطر میں ادا کیا جائے گا. وہ چاہے آٹا دیجئے چاہے اب چاول دیجئے. عام طور سے راشن کی دکان میں جو چاول اور گیہوں ملتا ہے لوگ اس کی قیمت لگاتے ہیں اور پھر اس کے بعد اسی اعتبار سے پیسے فراہم کر دیتے ہیں کہ لے جائیے. ان سے کہیے گزارش ہے یہ کھانا آپ کھا لیجئے، اس کے دوسرا کھانا ہم کو دے دیجیے. وہ خود تو کھاتے نہیں ہے، اپنے روزوں کی صفائی کے لیے اور غربا مساکین کو عید کے دن کھانے کی مانگ کرنے سے بچانے کے لیے اگر کچھ یہ دینا بھی چاہتے ہیں تو مارکیٹ میں جو عام غلے موجود ہوتے ہیں اس کے بالمقابل راشن کی دکان سے جو چیزیں فراہم ہوتی ہے اسی کو لوگ دے کر اپنے روزوں کی صفائی کرنا چاہتے ہیں. بھائی اس کا خاص خیال رکھیے. بہرحال تو 2.5 کلو چاول دیجئے یا 2.5 کلو آٹا دیجئے یا 2.5 کلو کھجور دیجئے یا 2.5 کلو پنیر دیجئے، 2.5 کلو کشمش دیجئے، جو دینا آپ دے دیجئے. دے تو سکتے ہیں، روزوں کی صفائی کرنی ہے اب دے دیجئے. بہرحال تو یہ ہے عید الفطر کا فطرانہ. کہیں کے تکلفات کے کرتے ہیں کیا؟ آدھا گیہوں بھی دیا یعنی آٹا کا پیسہ لیا، آدھا چاول کا پیسہ لیا، ہم دونوں کھاتے ہیں دے دیا. علماء نے لکھا ہے اگر کہیں عام خوراک گوشت ہی ہے، جنگل علاقے میں رہتا ہے، جانور پکڑتا ہے کھاتا ہے گوشت، اس کو 2.5 کلو گوشت ہی غلہ میں 2.5 کلو گوشت ہی فطرہ میں نکالنا ہوگا. جو عام خوراک ہے اسے نکالا جا سکتا ہے. ویسے صحابہ کرام کہتے تھے ہم لوگ ان چیزوں سے نکالا کرتے تھے. یہ در حقیقت غربا مساکین کی دلجوئی بھی ہے اور اپنے روزوں کی صفائی اور پاکیزگی بھی ہے. اللہ اس کی توفیق مرحمت فرمائے. بالکل اخیر کا مسئلہ، رمضان کا مہینہ ختم ہوتا ہے، محنت و مزدوری ہم نے کی ہوتی ہے، چاند نکلتا ہے، عید کی خوشی منانے کی تیاری ہوتی ہے. عید واجب ہے، ہر مسلمان کو ادا کرنا چاہیے، مگر ایسے مسلمان بھی ہیں جو رات بھر کام کاج میں رہتے ہیں یا گھومنے پھرنے میں رہتے ہیں، عین عید کے وقت میں سو جاتے ہیں. ایسا آدمی نہیں، ایسا مت سوچیے گا ہے. عید کی نماز نہیں پڑھ سکے مولانا صاحب، کیا پتا نیند آ گئی تھی، رات بھر مٹر گشتی کیا یا رات بھر کسی کام کاج سے الجھا رہا یا رات بھر کہیں آنے جانے کا مسئلہ رہا. ایسے بھی افراد ہے زکات و صدقۃ الفطر کو بانٹتا رہا اور عید کی نماز ہو گیا. اس سال میں ایک مرتبہ عید آتی ہے، ایک مرتبہ بقرعید آتی ہے، ہمیں اس کا بھی خاص خیال کرنا چاہیے. اب عید کی تیاری کے لیے عموماً نیا کپڑا تیار کیا جاتا ہے.
نیا کپڑا پہنایا جاتا، خریدا جاتا، سلا ہوا بھی خریدا جاتا، سلانے کی بھی کوشش ہوتی ہے۔ اپنی اپنی سہولت کے مطابق شریعت نے اجازت دی ہے کہ اپنی سہولت کے مطابق اچھا کپڑا پہنیے، نیا کپڑا پہنیے، نہیں تو کم سے کم پاک صاف کپڑا پہنیے۔ وجہ، ایک بڑے مجمع میں آپ کی شرکت ہو رہی ہے، آپ نہائیے دھوئیے بھی، اپنے بدن سے بدبو کو دور کر لیجئے، اپنے کپڑے کے تعفن کو ختم کر لیجئے، عطر خوشبو وغیرہ لگائیے، تاکہ ایک ساتھ بیٹھنے میں آپ کی وجود سے کسی کو تکلیف نہ ہونے پائے۔ جمعہ کے دن بھی غسل ضروری اسی لیے ہے کہ ایک ساتھ بڑا مجمع ہوتا ہے، آپ کا پسینہ مہکے گا، بغل والے کو تکلیف ہو جائے گی۔ غور کیجئے گا، اسلام نے اس معمولی چیز کا خیال رکھا ہے۔ اب ایک انسان بیڑی پی کے آتا ہے، اس کے بغل میں نماز پڑھے گا اور سر چکرا جائے گا دوسرے کو، ایسی بدبو پیدا ہوتی ہے کہ سر چکرا جائے۔ فرشتوں کو تکلیف ہوتی ہے لہسن پیاز سے، جو کھانا حلال ہے، شوق سے کھانا میں اب کھاتے ہیں، بناتے ہیں، ڈالتے ہیں، لیکن کچا پیاز کھا کے مسجد آئیں گے، اس سے بدبو ہوتی ہے، فرشتوں کو تکلیف ہوتی ہے۔ تو جس چیز سے فرشتوں کو تکلیف ہوگی اس سے انسان کو بھی تکلیف ہونی چاہیے۔ لہسن پیاز تو حلال چیز ہے، بیڑی سگریٹ یہ بالکل قطعاً حرام ہے، لیکن آدمی شوق سے پیتے اور کھاتے ہیں، اور مسجد میں آ کے بھی اس کی بدبو سے دوسرے انسان کا ذہن و دماغ متعفن ہو جاتا ہے، وہ سر چکرا جاتا ہے۔ پرہیز کیجئے، جس طرح رمضان کے دنوں میں پرہیز کیا، اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اس قبیح عادت کو چھوڑ سکتے ہیں، چھوڑنے کی طاقت آپ کے اندر موجود ہے۔ جس طرح 30 دن آپ نے ایسا کر لیا، اسی طریقے سے سال کے 8 دنوں میں بھی اسے چھوڑا جا سکتا ہے، وہ آپ کے اختیار میں۔ ان تمام چیزوں کے ساتھ ساتھ اسلامی نقطہ نگاہ سے جو چیز اپنے لیے پسند کیجئے، اپنے بھائی اور بہنوں کے لیے پسند کیجئے۔ ایک مرتبہ اپنے اڑوس پڑوس کے لوگوں پر توجہ جما دیجئے۔ ہمارے گھر کے بچے نئے کپڑے پہنیں گے، ہم بھی خود نیا کپڑا پہنیں گے، ہمارے پڑوس میں کچھ ایسے لوگ ہیں جن کو میسر نہیں ہے۔ کیا ایسا نہیں کر سکتے ہیں کہ پڑوس کے 1-2 بچوں کا بھی کپڑا آپ لے لیں؟ کیا جا سکتا ہے، لیکن جب دل مردہ ہوتا ہے تو انسان کی نگاہ وہاں تک پہنچتی نہیں ہے، وہ صرف اپنے لیے ساری چیزیں کرتا ہے، دوسرا چولہا بھار میں جائے اس کی پرواہ نہیں۔ اسلام نے یہ تعلیم دی ہمیں کہ اپنی خوشی میں دوسروں کو بھی شامل کیجئے۔ آپ نئے نئے کپڑے زیب تن کیے ہوں گے، بغل میں وہاں پر وہ بچے بھی ہوں گے، وہ افراد بھی ہوں گے جن کے پاس خریدنے کی طاقت و صلاحیت نہیں ہے، تھوڑا ان پر بھی رحم و کرم کیجئے، ان کے بھی کپڑے لے لیجئے، چپ سے گھر میں پہنچا دیجئے۔ اب تو کر ہی سکتے ہیں، لیکن عام طور سے ایسا مزاج نہیں ہے، کرنا چاہیے۔ اور بہت سارے لوگ ماشاءاللہ کرتے ہیں اور پتہ تک نہیں ہونے دیتے کسی نے کیا کیا اور کس نے کیا نہیں کیا۔ اخیر کے دنوں میں کہتے ہیں انت بھلا سو بھلا، بہت مشہور ہے، انت بھلا سو بھلا۔ حدیث میں کہا گیا انما الاعمال بالخواتیم، اعمال کا دار و مدار خاتمہ پر ہے۔ شروع سے عبادت کا جوش جاگا، ہم نے خوب بندگی بجا لائی، اور اخیر میں ساری بندگی کا بخار اور خمار ہم نے اتار کے پھینک دیا۔ صورت کیا ہوتی ہے؟ تراویح ختم، شاپنگ شروع۔ جب رمضان ختم، اب رات بھر لوگ گھومتے ہیں، کوئی جوتا لانے جاتا ہے، کوئی چپل لانے جاتا ہے، کوئی چوڑی لانے جاتی ہے، کوئی کچھ کرنے جاتا ہے، اب رات بھر ہوتا ہے۔ یہ کام تو پہلے بھی تو کیا جا سکتا ہے، ایسا نہیں کہ آپ کے پیسے نہیں ہیں، ایک فیشن بنا ہوا ہے۔ تو ایسے موقع پر آپ یہ دیکھیے کہ کل آپ خوشی منانے والے ہیں، آپ کے کچھ بھائی بہن ایسے ہیں جو حیات و موت کے کشمکش میں زندگی گزار رہے ہیں۔ وقتی طور سے اب فلسطین پہ نگاہ دوڑا لیجیے گا۔ تازہ ترین حالات کے پیش نظر ان معصوم بچے اور بچیوں کی جو صورتحال ہے، ان کی شکلیں دیکھیے گا تو احساس ضرور ہوگا کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے اور کیا نہیں کرنا چاہیے۔ بھائیو، ہم آرام و سکون کے ساتھ یہاں ہیں، عبادتیں بجا لا رہے ہیں،
ان بھائی اور بہنوں پہ دیکھیے، نگاہ دوڑائیے، جو مصیبت میں ہے، تکلیف میں ہے، بمباری میں ہے، علاج معالجہ کے لیے ہسپتال پر بمباری کیا گیا، دوا معالجے پر پابندی لگائی گئی، کھانے پینے کی اشیاء کو بھی روک دیا گیا۔ اب کربلا سنتے ہیں، تاریخ میں پڑھا، ایسا ہوا کہ نہیں اللہ کو معلوم ہے، لیکن کربلا روز آپ کے سامنے نظر آتا ہے، لیکن کبھی ہم اس پر سوچنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ ہم اس کے لیے کچھ کر نہیں سکتے ہیں تو کم سے کم دعا تو کر سکتے ہیں، لیکن ہمارا احساس مردہ ایسا ہو چکا ہے کہ ہم اپنی خوشی کی خاطر ساری چیزوں کو قربان کر دیتے ہیں۔ ہم خوش ہیں، ہماری خوشی ہے، ہمارے گھر کے بچے خوش ہیں، علاقے میں خوشی ہے، خوشی کے پروگرام چلتے ہیں، عید ملن کے پروگرام چلے گا، وغیرہ وغیرہ سارا کام ہوتا ہے۔ ان چیزوں پہ کنٹرول کیجئے۔ اگر کسی ذرائع سے آپ اپنے پیسوں کو فلسطین تک پہنچا سکتے ہیں تو پہنچانے کی کوشش کیجئے، اور اگر نہیں پہنچا سکتے ہیں تو کم از کم اللہ تبارک و تعالیٰ کی عرش معلیٰ تک زمین پہ بیٹھ کے، اپنے علاقے میں رہ کر، اپنے گھر مسجد میں بیٹھے ہوئے عرش معلیٰ کو دستک دے سکتے ہیں کہ اللہ ان فقراء اور مساکین پر، ان مجاہدین پر تو نظر کرم فرما اور ان کی پریشانی کو دور فرما۔ اتنا تو کر ہی سکتے ہیں، لیکن عام طور سے ہماری زبان سے یہ جملے بھی نکلتے نہیں ہیں، کیونکہ ہم مگن ہے دنیاوی زندگی۔ بھائیو، رمضان کا مہینہ مواسات کا مہینہ ہے، غمخواری کا مہینہ ہے، ہمدردی کا مہینہ ہے، ایک دوسرے کے ساتھ رشتہ داری کے جوڑنے کا مہینہ ہے، اور ساتھ میں لے کر خوشی منانے کا مہینہ ہے کہ سب اللہ کی بندگی کرنے کے لیے مسجد میں آتے ہیں۔ تو ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ سے خصوصی دعا بھی کرنا چاہیے کہ اللہ ہمیں بھی امن و امان عطا فرما، اور جہاں بھی بد امنی کی کیفیت پائی جاتی ہے الہی تو اپنے فضل و کرم سے امن و امان کی دولت سے انہیں بھی مالا مال فرما دے۔ صورتحال اس کے علاوہ ہندوستان کی سرزمین پر ہمارے لیے، مسلمانوں کے لیے وقف ترمیمی بل کا مسئلہ ہے، سر پہ لٹکا ہوا، کب یہ بل پاس ہوگا اور کب یہ قانون بن جائے گا۔ علماء، مساجد کے ائمہ، مدارس کے مدرسین، جماعتوں کی ذمہ داران، دھڑکتے دل رکھنے والے افراد بے چین ہیں، پریشان ہیں کہ ایسا نہ ہو کہ قانون بن جائے گا تو ہماری مسجدیں غصب ہو جائیں گی، ہمارے مدرسوں پہ تالے پڑ جائیں گے، ہماری قبرستانوں میں دفن کرنا مشکل ہو جائے گا۔ اس کے لیے 80 85 90 سال کا بڈھا علماء بھی وہاں جنتر منتر پر بیٹھ کر، بہار کے کسی میدان میں کھڑا ہو کر، اور آج پھر اس کی بعد یہاں چندرا بابو نائیڈو کے علاقہ، آندھرا پردیش کے علاقے میں وجےوارا میں اس قسم کا پروگرام کر رہے ہیں۔ کیوں پروگرام کر رہے ہیں؟ کہ کسی طریقے سے حکومت پر دباؤ بنا رہے ہیں اور وہ اس رائے کو اور اس بل کو پاس نہ کر سکے۔ لیکن ہم میں سے اکثر و بیشتر کو احساس بھی نہیں ہے ہوتا ہے وہ کیا چیز۔ میرے بھائیوں، اللہ کے واسطے بیدار مغدی کا ثبوت دیجئے۔ جس طرح رمضان ہم نے گزارا ہے اس رمضان کو باقی رکھیے، اس معنی کر کے کہ اس کے اثرات باقی رہنے چاہیے۔ جو روزہ رکھا ہے وقفہ سے، جیسے رمضان کے بعد 6 روزہ رکھنا ہے، سوموار جمعرات کو روزہ رکھنا ہے، اور مہینے کا، عربی مہینے کا 13 14 15 کو روزہ رکھنا ہے، کبھی کبھی ویسے بھی روزہ رکھنا ہے۔ گویا جس طرح نوافل نماز کی کثرت کی جاتی ہے، اسی طریقے سے نوافل روزے کا بھی خاص خیال کیجیے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا بھی کیجیے اللہ ہم جملہ مسلمانوں کو نیک سمجھ کے توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ، اے اللہ ہمارے درمیان جو بیمار ہیں انہیں شفا کامل اور عاجل عطا فرما دے، جو مقروض ہیں انہیں قرض ادا کرنے کی سہولیات فراہم کر دے، جو ماخوذ و گرفتار ہے ان کے لیے رہائی کے اسباب پیدا کر دے۔ جن لوگوں نے دعا کی درخواست کی ہے اللہ ان تمام کی جائز مراد کو پوری فرما دے۔ اے اللہ عید کی خوشی کو شریعت کے دائرے میں رہ کر انجام دینے کی توفیق رفیق عطا فرما دے۔ جب تک ہمیں زندہ رکھ کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ پر عمل کرتے زندہ رکھ، اور جب ہمارا خاتمہ ہو انہی دونوں کی تربیت جو اشاعت کرتے ہمارا خاتمہ ہو۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین، وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔